بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تیسری جماعت کے بچوں، ہماری مطالعہ اسلام کی آن لائن کلاس کا وقت ہو گیا ہے۔ تو پچھلے سبق میں، کل کے سبق میں ہم نے ایمان کے بارے میں پڑھا۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان میں دہرا دیتی ہوں تاکہ آپ کی یاد دہانی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب اس بات پر کامل یعنی کہ مکمل یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ آج ہم اپنے نئے سبق کی طرف آتے ہیں۔ تو ہمارا آج کا سبق ہے توحید۔ ہم توحید کے بارے میں پڑھیں گے۔ جیسا کہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے کہ توحید کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ تو توحید کہتے ہیں، توحید کے لغوی معنی ہے ایک ماننا، یکتا جاننا۔ دین کی اصطلاح میں اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں ایک ہے، یعنی ہم اللہ کی وحدانیت کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، تو اس میں ہم اللہ ہی کی تعریف کریں گے اور یہی بتائیں گے کہ اللہ جو ہے وہ اپنی ذات اور صفات میں اکیلا ہے، ایک ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں، صرف اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے۔ اسلامی عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ توحید کا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جو تعلیم ہمیں دی ہے، جو تعلیمات انہوں نے دی ہیں، اس میں بھی سب سے زیادہ زور انہوں نے عقیدہ توحید پر دیا ہے۔ تو جب ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں، کسی بھی چیز پہ ہماری نظر پڑتی ہے، ہم اس سے پہ غور کرتے ہیں، تو ہمارا ذہن جو ہے وہ خود بخود اس کے بنانے والے کی طرف چلا جاتا ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں، ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اس کو بنانے والا بھی کوئی ہوگا اور جس نے اس کو اتنی خوبصورتی کے ساتھ بنایا، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اس چیز کی۔ تو اسی طرح ہم جب کائنات کو دیکھتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اس کائنات کو بنانے والا بھی کوئی ہے، کوئی ایسی ذات ہے جس نے اس کو اتنی خوبصورتی کے ساتھ بنایا اور اس کا نظام بھی چلا رہا ہے۔ تو ہماری عقل جو ہے وہ ڈائریکٹ اس بات کو مان لیتی ہے کہ اس ساری کائنات کا نظام اتنے اچھے طریقے سے چل رہا ہے تو اس کو چلانے والا بھی بہت بڑا ہوگا۔ سورج، چاند اور ستارے اپنے اپنے مقرر وقت پر طلوع اور غروب ہوتے ہیں، موسم اپنے اپنے وقت پر بدلتے ہیں اور پودے مقررہ وقت پر پھل اور پھول دیتے ہیں۔ یہ بہترین نظام ویسے ہی وجود میں نہیں آیا، بلکہ اس کا ایک خالق ہے، اس کا بنانے والا ہے، اور وہی اس نظام کو چلا بھی رہا ہے جس نے اس سارے نظام کو بنایا۔ خود بھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے، اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو زمین و آسمان دھرم برم ہو جاتے۔ مطلب یہ کہ اس کائنات کو اللہ تعالیٰ اکیلا چلا رہا ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور شریک ہوتا، کوئی دوسرا خدا یا اللہ ہوتا، تو ایک کہتا کہ میں نے نظام کو اس طریقے سے چلانا ہے، تو دوسرا کہتا کہ میں نے اس کو اس طریقے سے چلانا ہے، تو ہوتا یہ کہ نتیجے میں وہ نظام چلتا بھی نہیں، اور اگر چل بھی رہا ہوتا تو وہ سارا درم برم ہو جاتا، اس میں کوئی ترتیب نہ ہوتی، اس کا کوئی طریقہ نہ ہوتا۔ تو سورۃ اخلاص میں بھی ہم توحید کے بارے میں ہی پڑھتے ہیں۔ سورۃ اخلاص کی یعنی کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا ترجمہ بھی توحید کے زمرے میں آتا ہے۔ ترجمہ ہے، کہو کہ وہ ذات یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ معبود برحق بے نیاز ہے، نہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا بیٹا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ شرک سے پاک ہے۔ شرک یہ ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات میں کسی اور کو اس کا حصے دار ٹھہرایا جائے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے اور اسی کے سامنے سر جھکایا جائے، صرف اسی پر بھروسہ کیا جائے اور ہر مشکل میں اسی کو پکارا جائے، کیونکہ صرف وہی ہماری تمام حاجتوں کو پورا کرتا ہے اور ہم سے مشکلات کو دور کرتا ہے۔
پیارے بچوں، آج ہم نے توحید کے بارے میں پڑھا۔ ہمارا آج کا سبق اتنا ہی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اپنے کل کے لیکچر تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔